بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں بہنوں بھائیوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آڈیو سن رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر لازمی کیا کریں۔ بہت اہم ٹاپکس ہم دینی اور دنیاوی لحاظ سے کوشش کرتے ہیں ڈسکس کرنے کی، اور بہت شکریہ ان علماء کا جو ساتھ دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں سوالوں کا، اور بہنیں ہیں جو کچھ وہ بھی ساتھ دیتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو آج جو ہم ٹاپکس ڈسکس کریں گے وہ روزے کے حوالے سے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ سر فیاض احمد، ڈاکٹر فیاض احمد صاحب بھی ہماری رہنمائی کریں گے نفس کا روزہ کیا ہے اور ہم کیا چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں افطاری کے وقت یا روزے کے دوران۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ بھی ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی انجانے میں غلطیاں تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارا جو روزہ ہے اس کا صحیح حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو اس بارے میں بھی سر رہنمائی کریں گے، اور ہمارے ساتھ ماجی مسز اقبال صاحبہ بھی ہیں، یعنی کہ ترنم اقبال، تو وہ بھی رہنمائی کریں گی۔ آج کل جو مسائل ہو رہے ہیں خاص کر کے فیمیلز میں زیادہ یہ ہے، ٹھیک ہے، مختلف بیماریوں کے حوالے سے اور ڈپریشن کے حوالے سے باہر جاتی ہیں، ڈاکٹرز سے کنٹیکٹ کرتی ہیں، یا یونیورسٹیز میں کسی فرینڈس کو بتا دیا میں یہ مسئلہ، تو ان کو کلینکس میں لے جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ کہ یہ کلینک رجسٹرڈ ہے، یہ ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اور آئے روز اس طرح کے کیسز بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ پر فلانا 2 نمبر ڈاکٹر پکڑ لیا، فلانی جگہ پر فلانا 2 نمبر سائیکالوجسٹ پکڑ لیا، اس کے غلط تعلقات ہیں، پھر بعد میں بلیک میلنگ اور بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سسٹرز کو۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، رہنمائی کریں گی ماں جی ترنم اقبال صاحبہ، اور ہمارے ساتھ جناب مولانا قاری عبداللہ صاحب بھی ہیں، تو وہ بھی رہنمائی کریں گے دعا کے بارے میں۔ دعا کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور دعا کی فضیلت کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کون سی دعا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ افطاری کے وقت جو دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، سحری کے وقت گھڑیاں ہوتی ہیں، دین اسلام ہمیں دعا کرنے کا کیا طریقہ بتاتا ہے، تو اس بارے میں بھی رہنمائی کریں گے۔ تو آئیے ہم ٹرانسمیشن کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے حال کیسے ہیں؟ سر جی میرا وہی سوال جو ہے پہلا آپ سے کہ نفس کا روزہ کیا ہے، اور کیا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو کون سی غلطیاں ہیں جو وعلیکم جن السلام کے کرنے ورحمۃ سے اللہ ہمارا جو روزہ وبرکاتہ۔ ہے جی نہیں شاید بھائی، برقرار الحمدللہ میں نہیں ہے، خیر و تو عافیت اس سے ہوں، حوالے اللہ سے آپ کو بھی آپ خیر و رہنمائی عافیت سے کریں۔ رکھے۔ پہلا سوال آپ کا ہے نفس کے بارے میں کہ نفس کا روزہ کیا ہے۔ روزہ بیسیکلی ہمارا صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ بری خواہشات، برے طور طریقے، لغویات، ان سب کو چھوڑنے کا نام ہی روزہ ہے۔ تو نفس جس کو کہتے ہیں خواہش، نفس جو ہے یہ خواہش کے پیچھے لگتا ہے نا ہمارا، تو ہم نے اس کے پیچھے لگ کے برائی کی طرف نہیں جانا۔ نفس کا روزہ جو ہے وہ سمجھ لیں یہی ہے کہ ہم نے روزے میں اپنے آپ کو ہر قسم کی بری خواہشات سے بچانا ہے، فضول خواہشات سے بچانا ہے۔ روزہ ہمارا ہے اور ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم یہ کام کریں اور وہ فضول کام ہے، نہیں، ہم نے ایسے فضول کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارا نفس چاہ رہا ہے ہم یہ کام کریں، فلاں کام ہے لیکن وہ برائی کا کام ہے، ہم نے اپنے نفس کو اس سے بچانا ہے۔ تو یہ ہے روزہ، اور اصل میں یہی بنیادی طور پر روزے کا مقصد ہے کہ ہم نے صرف کھانا پینا نہیں چھوڑنا، بلکہ اپنے خواہشات نفس کو بھی قربان کرنا ہے۔ خواہشات نفس جو بری خواہشات ہیں وہ ہم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، روزہ افطار کرنے کے بارے میں کچھ غلطیاں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں، جو آپ نے پوچھا ہے اس کے بارے میں۔ اس بارے میں نمبر ایک تو جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لینا۔
اذان ابھی ہوئی نہیں اور وقت سے پہلے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ملتی ہے حدیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جبڑے جو ہیں وہ چیرے جا رہے ہیں اور الٹا ان کو لٹکایا جا رہا ہے، خون ان سے نکل رہا ہے. اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، یعنی ابھی وقت ہوا نہیں اور فٹافٹ جلدی سے جلدی افطار کا سلسلہ کر لیا. ایسی شکل میں یہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وقت سے پہلے افطار کر کے. تسلی رکھیں، جب دیکھیں اذان ہو چکی ہے، پھر اذان شروع ہوئی ہے، پھر ہم روزہ افطار کریں، نہ کہ وقت سے پہلے 1-2 منٹ پہلے. کچھ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی اذان ہوئی نہیں، کسی مسجد سے ویسے ہی اعلان کسی قسم کا ہوا. ویسے تو اصولی طور پر اس وقت اعلان بھی لوگوں کو نہیں کرنے چاہیے روٹین کے، اذان کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، کئی اس وقت دوسرے اعلان کرنے شروع کر دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے ہاتھ میں برتن پکڑا ہوا ہے اور توجہ ہماری اسپیکر کی طرف ہے. اب اذان کی بجائے کسی نے اعلان کوئی کیا اور ہم نے فٹافٹ روزہ کھول دیا. اب یہ بنیادی طور پہ غلطی جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے. تو ہم نے ایسی صورت میں بالکل تسلی کے ساتھ جب پتہ لگ جائے اذان شروع ہوئی ہے، پھر ہم روزہ جو کھولیں، وقت سے پہلے کھولیں گے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. دوسرا کہ وقت کے بعد اذان ہو جائے پھر بھی نہ کھولیں، یہ بھی کام خراب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں یہ جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرے گی. اب جلدی سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں کہ اذان سے پہلے ہی کھول دینا ہے، بلکہ اذان ہونے کے بعد ہم نے اذان جب ہو گئی ہے شروع، اس وقت ہم روزہ اپنا افطار کر دیں. اب یہاں پہ جو دوسری بنیادی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اذان بھی ہو رہی ہے اور ہم روزہ نہیں کھولتے. جی فلاں جگہ سے سائرن کی آواز آئے گی پھر روزہ کھولیں گے، فلاں مسجد سے ہماری سے آواز آئے گی پھر روزہ کھولیں گے. نہیں، جب اذان شروع ہو چکی پھر ہم نے سائرن کا انتظار نہیں کرنا، اعلان کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے روزہ جو ہے وہ اپنا افطار کر لینا. یہاں پہ ہم خام خواہ لیٹ کرتے رہیں، یہ چیز جو ہے وہ غیر مناسب ہے. تیسرے نمبر پر افطاری میں ہمارے جو فزیکل پوائنٹ آف ویو سے جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم جسمانی طور پہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، بہت یخ ٹھنڈے پانی ان کا استعمال کرتے ہیں، پھر چکنائی والی چیزیں، سموسے پکوڑے، یہ ہمارے عام دسترخوان جو ان چیزوں سے سجے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے. اور اس کا کیا پھر رزلٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا یخ پانی، پھر ٹھنڈے مشروبات کے ساتھ یہ چکنائی والی چیزیں، سارا دن کا پیٹ ہمارا خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ کھا کے اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں، اتنی ہماری طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم مختصر سا افطاری کے وقت سلسلہ رکھیں. نارمل پانی جو ہے، بہت زیادہ یخ ٹھنڈا نہ ہو، نارمل جو ہے پانی جو ہے استعمال کریں. چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، کھجور استعمال کریں اور نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں. نماز پڑھنے کے بعد آ کے مناسب کھانا جب وہ کھا لیں، اس سے کیا ہوگا، ہماری طبیعت بھی فریش رہے گی. خاص طور پر قیام اللیل تراویح کے لیے ہماری طبیعت جو ہے وہ ایزی رہے گی. لیکن جب فٹافٹ ہم افطاری کے وقت ڈھیر سارا ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، پانی بھی گلاسوں کے گلاس پیے جاتے ہیں اور سموسے پکوڑے اس طرح کی، کیا ہوتا ہے کہ اتنی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے کہ ہم سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی بھی دوبر ہو جاتی. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے خصوصی طور پر افطاری کے موقع پہ. اللہ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اس کے علاوہ افطاری کے موقع پر خصوصی طور پر دعا کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے. یہ قبولیت کی گھڑی اذان سے پہلے کچھ وقت اس کے لیے دعا کے لیے نکالیں، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر. سر نے بہت اچھی گائیڈ کیا ہمیں روزے کے حوالے سے، اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس حوالے سے بھی. تو ہم پہلے بھی اس ٹاپک پر بار بار اور علماء سے بھی ہم نے بات کی اسی ٹاپک پر، خاص کر افطاری کے حوالے سے، کہ اذان کے وقت سے پہلے ہی روزہ کچھ لوگ افطار کر لیتے ہیں، کچھ سائرن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارا روزہ کا اصل جو حق ہے وہ پھر برقرار نہیں رہتا. تو ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے. اگر نہیں ان کا علم، تو ان کا علم جاننا ضروری ہوتا ہے ایک روزے دار کے لیے. ٹھیک ہے، کہ روزے رکھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا. یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیے بس بھوکا رہنا ہے، سو گئے یا نمازیں پڑھ لی. ٹھیک ہے، جو اور روزے کے اور جو اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو اور اس کے حق ہیں
ان کا علم بھی جاننا میرے خیال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں، تو ان کو سدھارنا چاہیے۔ اور بھی سر نے بہت ہی اچھا یہ کہا کہ واقعی ہم گلاس کے گلاس ٹھوک جاتے ہیں پانی کے، اور پھر طبیعت جو ہوتی ہے ہماری بوجھل ہو جاتی ہے، ڈکار بھی نہیں آتے، لمبے پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تراویح پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور صحت بھی پھر ہماری جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہمارا اس طرح سے بے ترتیب طریقے سے روزہ افطار کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے، اور وہ چیزیں کھانی چاہیے جو دین اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈاکٹر حضرات بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 5 یا 2 سموسے ہی رگڑ جانا، ٹھیک ہے، کھجور کو ہاتھ ہی نہ لگانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان سے دور رہنا ہے، ایک شیڈول سے، ایک ترتیب سے، جو چیزیں ہمارا معدہ جو ہے ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہے اور وہ کر سکتا ہے، وہ چیزیں ہمیں کھانی چاہیے، فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے، اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم کھجور یا سادہ پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ یہ جو مشروبات ہیں میٹھے میٹھے، یہ بھی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو سر جی نے بہت اچھی گائیڈ کیا ہمیں، بہت اچھے طریقے سے۔ تو جی اب رہنمائی کریں گی محترمہ ترنم اقبال صاحبہ ماں جی، یہ کہ آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی فزیکل بھی مسائل جو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اور بھی کسی بھی قسم کا، تو وہ کلینک پر جاتے ہیں والدین اپنے بچوں کو لے کر، یا بچے جو ہیں خود اپنی طرف سے جاتے ہیں یونیورسٹیز کالجز میں، دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو وہ کلینک پر جاتے ہیں۔ یہ اس چیز کی تصدیق نہیں کرتی آیا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ویریفائڈ ہے، اسپیشلسٹ ہے یا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعد میں بلیک میلنگ اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور آئے روز آپ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر فلاں اس کے غلط جگہ پر تعلقات تھے، اس کا کوئی ویریفائڈ سند یافتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ڈپریشن کے حوالے سے سائیکولوجسٹ کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سائیکولوجسٹ واقعی سائیکولوجسٹ ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر بھی ٹھگ بازی ہو رہی ہے۔ تو رہنمائی کریں گی ماں جی اس حوالے سے؟ جی السلام علیکم۔ جہاں تک اس سوال کی بات ہے کہ جی بچیوں کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے تو اس کو کس طرح سالو کرنا چاہیے، اور جو ہمارے معاشرے میں جعلی اور فیک ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے۔ اور دوسری بات، حکومت کے محکمہ صحت کا یہ کام ہے کہ یہ جو گلی محلے میں ڈاکٹرز اپنے کلینک کھول کے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اپنا چیک اچھی طریقے سے رکھیں۔ ظاہری بات ہے حکومت کی طرف سے اس چیز پر صحیح چیک نہیں ہے، محکمہ صحت ان کو چیک نہیں کر پاتا کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اپنے کلینکس بنا کر، یا یہ جو گائنوکالوجسٹ بیٹھی ہیں، اس میں اکثر نرسز ہوتی ہیں، یہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے ہمارے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم بچیاں یا دوسرے لوگ جو ہیں جعلی ڈاکٹروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ لٹریسی ریٹ کم ہے، تو تعلیمی طور پہ جو شعور آتا ہے ہمارے ہاں کہ جی ڈاکٹرز کو اچھی طریقے سے جان کر کے یہ MBBS ہے، اور یہ جس چیز کا علاج کر رہا ہے اس پر اس کو کمانڈ ہے کہ نہیں ہے، تو لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ ہمارے اتنے زیادہ مسائل ہیں ایک عام انسان کے کہ وہ ان تمام چیزوں پر دھیان نہیں دیتا، وہ صرف ڈاکٹر دیکھ کر اس کو پریفر کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو چاہیے کچھ اس طریقے سے میڈیا پر کوئی ایک مہم چلائے کہ جی جعلی ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ سرٹیفائڈ ڈاکٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوئی چیز مقرر کریں کہ پتہ چلے، جیسے مثال کے طور پر ان کے کلینک پر ان کی اپنی ڈگری آویزاں ہو سکتی ہے، جس سے پتہ چلے
کہ جی یہ ایک سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے. اسی سیم یہی کیس سائیکولوجسٹ کے ساتھ بھی ہے. پچھلے دنوں میں نے ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھا تھا سر عام، اس میں بھی ایک سائیکولوجسٹ کو دکھا رہے تھے. وہ فیک تھا اور بچیوں کے ساتھ وہ برے تعلقات رکھتا تھا. تو اس کے لیے بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے. جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، تو بھئی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ہے اللہ سے دوری، قرآن سے دوری. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. ہم قرآن تو پڑھتے نہیں، ہم دین کو سمجھتے نہیں، ہم احادیث کو پڑھتے نہیں، ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم دین سے دور ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سکون کس چیز میں ہے. ہم مادیت پرست ہو گئے ہیں، ہم میں کمپٹیشن کا بہت رجحان ہے. والدین اپنے بچوں میں کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں جو کہ ایک غلط تربیتی انداز ہے. بچوں میں کبھی بھی کمپٹیشن پیدا نہیں کرنا چاہیے. ان کے اندر یہ رجحان پیدا کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گول کو کس طرح اچیو کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پہ نگاہ رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں جی جو ریس کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس کے دیکھیں دونوں سائڈوں پر آنکھوں پہ وہ لگے ہوتے ہیں تاکہ وہ گھوڑا سیدھا دوڑے. یا جو ریس کے کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی ان کی یہ تربیت ہوتی ہے کہ جی آپ صرف اپنے وننگ اسٹینڈ پر نگاہ رکھیں، آپ اپنے ساتھیوں کو نہیں دیکھیں کون کیسے دوڑ رہا ہے. تو کمپٹیشن کو رجحان پیدا کر والدین نے بچوں کے اندر اس طرح کے بچے جو کمپٹیشن کا رجحان لے کے پیدا ہوتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، وہ آگے جا کے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جب وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. تو دین سے دوری ہے، تربیتی انداز والدین کا صحیح نہیں ہے. ان ساری چیزوں پر ضروری ہے کہ والدین کی تربیت ہو. والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے، اور خود والدین یا بڑے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں تو وہ قرآن سے دوری ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں نے کامیابی کو دولت، پیسے اور سکون کو بھی اس چیز میں سمجھ لیا ہے، حالانکہ ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا. سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو قرآن سے جڑ جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، سیرت نبی سے جڑ جائیں تو ضرور زندگی میں سکون آ جائے گا. اپنی جو حاصل نعمتیں ہیں لوگوں کو اس پہ شکر کرنا آ جائے گا. نہیں تو انسان لاحاصل خواہشوں کی وجہ سے، لاحاصل چیزوں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں حاصل نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو دے، تب ڈپریشن نہیں ہوگا. اگر ہم اپنے حاصل نعمتوں پہ قانع ہو جائیں، صابر ہو جائیں، راضی بہ رضا ہو جائیں تو ہماری زندگی میں ڈپریشن نہیں آئے گا. جی بہت شکریہ ماں جی کا، اور ماں جی نے بہت ہی اچھے طریقے سے گائیڈ کیا اور بہت اہم باتیں بتائیں ہمیں. تو واقعی حکومت کو بھی چاہیے کہ میڈیا کے تھرو جیسے جیسے ہو، لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے. میں ہوں ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر میں ایک واٹس ایپ گروپ چلا رہا ہوں یا میرے کانٹیکٹ میں میرے کچھ فیملی لوگ ہیں واٹس ایپ چلا رہے ہیں، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ شیئر کروں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، ارد گرد کی ماحول کے بارے میں ان کو بتاؤں کہ یہ ہو رہا ہے، اس طریقے سے آپ نے احتیاط برتنا ہے. جب میں اپنے ارد گرد کے 5 6 7 لوگوں کو ان باتوں کا بتاؤں گا جن کا ان کو علم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آگے فارورڈ کریں گے. تو اس طریقے سے ہم میڈیا کے تھرو خود بھی فردن و فردن یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو 2 نمبر دھندے ہیں، ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے بہت ساری سسٹرز، ٹھیک ہے، میل حضرات بھی بلیک میلنگ کا شکار ہو رہی ہیں اور زندگیاں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، وہ ان مشکلات سے، وہ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈپریشن کا بھی ذکر کیا تو بہت واقعی اللہ سے دوری ہے. اور ڈپریشن جو ہے کافی اکثر جو سائیکولوجسٹ ہیں کافی ہیں، وہ اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ بندے کے خود اپنے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے مرض جس کا علاج نہیں. اصل میں یہ ہوتا ہی خود ہے، بندہ خود ہی اس کو اپنے اندر بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، خود ہی ختم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے،
خود ہی ایک سوچ، ایک کنسیپٹ، ایک جو بھی ہے وہ ذہن میں ڈال لینا، اس پر شروع ہو جانا، ٹھیک ہے، اس پر ہی لگے رہنا، ایک عادت سی، ایک نشہ سا بنا لینا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بیماری، وہ سوچ وہ باڈی میں سپلائی ہوگی، وہ بڑھے گی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ باڈی کو بھی کمزور کرے گی، آپ کا کھانا پینا بھی اپسیٹ ہوگا. تو وہ خود ہی بندہ کر رہا ہے نا. اگر خود ہی ان عادتوں کو ختم کرنا چاہے گا، خود کو پازیٹیو تھنکنگ میں لائے گا، پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں لائے گا، مصروف کرے گا، دین کی طرف آئے گا، اچھی صحبتوں میں بیٹھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ چینجنگ اس کے اندر آئے گی. ادروائز وہ بند کمرے میں پڑا رہے، ٹھیک ہے، اور نہیں جی رونا ہے دھونا ہے، تو پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. چاہے ہزاروں ڈاکٹر کے پاس چلے سہی میڈیسنس کھا لیں، کوئی علاج نہیں ہے. اگر بند کمرے میں ہی پڑا رہنا ہے، ٹھیک ہے، رونا دھونا ہی ہے کہ میرا یہ ہو گیا اب کیا بنے گا فلاں، پھر تو کوئی علاج نہیں ہے. خود بھی تھوڑا سا فزیکلی بھی، مائنٹلی طور پر بھی، اور باڈی کے لحاظ سے بھی، سوچ کے لحاظ سے بھی، ہر طریقے سے خود کو بھی چینج کرنے کی خود کوشش کرنی ہے. تب آپ ڈپریشن سے بھی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں والے ماجی نے اپنا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور بھی کافی ڈسکس کیے. تو ان باتوں کا ہمیں خاص اہتمام کرنا چاہیے، ان کو شیئر کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا چاہیے. تو بہت ہی زبردست انہوں نے پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، وہ قابل تعریف ہے. میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اپنا، تو ان کا بہت ہی شکریہ. جی تو اب محترم جناب مولانا قاری عبداللہ صاحب رہنمائی کریں گے ہماری دعا کے بارے میں کہ سر دعا جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی چاہیے. ہمارا دین اسلام جو ہے کس طریقے سے کرنے کا حکم دیتا ہے. اور جو آج یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان کا، اور اس میں دعا کی قبولیت کے خاص جو اوقات ہیں، سحری کا، افطاری کا، تہجد کا، تو بندہ فرض کریں افطاری کے وقت اس نے دعا کرنی ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ ہاتھ اٹھانا چاہیے یا دل ہی دل میں کرے؟ اور دعا کی فضیلت کے بارے میں جناب رہنمائی کریں گے. تو بہت ہی اہم باتیں جو ہیں یہ بتائیں گے، تو آپ نے لازمی سننا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. ہم سے نعیم بھائی نے سوال کیا ہے کہ افطاری اور سحری سے پہلے دعا کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے؟ کیا اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، یا پھر اگر اکیلے دعا کریں تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے، یا پھر بغیر ہاتھ اٹھانے کے، یا پھر دل ہی دل میں جو ہے وہ دعا مانگے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں. دیکھیں نعیم بھائی، یہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبولیت کے جو اوقات بیان فرمائے ہیں، ان اوقات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ ہی اجتماعیت کا ذکر کیا ہے اور نہ ہی انفرادیت کا. لیکن اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو زیادہ بہتر اور واضح جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر بندے کو جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. ہاں اگر کبھی کبھار اجتماعی دعا بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر جو ہے وہ بندے کو انفرادی طور پر یہ دعا مانگنی چاہیے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر بندہ اکیلا ہو تو اکیلے کس طرح دعا مانگنی ہے؟ تو دعا کے جو علماء نے آداب بیان فرمائے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ جو ہے وہ دعا کی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے.
تو افطاری اور سحری سے پہلے یعنی تہجد کے وقت دعا مانگنے کا یہ جو طریقہ ہے، اس میں کوئی واضح آپ علیہ السلام نے بات جو ہے وہ ذکر نہیں کی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ صرف آپ علیہ السلام نے یہی کہا ہے کہ جو بندہ افطاری سے پہلے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ بھی دعا مانگتا ہے، یعنی اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا متلاشی، یعنی مختلف سوالات کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جو بندہ اس وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا بغیر ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ دعا مانگنا، یہ یا دل ہی دل میں دعا مانگنا یا بلند آواز سے دعا مانگنا، یہ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن بہتر جو صورتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، مثال کے طور پر جب بندہ کسی آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، بغیر ہاتھ پھیلائے اگر کوئی بندہ جا کے کہہ دے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو آگے سے وہ بندہ تھوڑا سا غصہ تو کرے گا کہ تیرے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو میرے پاس آیا ہے، آ کے مجھے سلام کرتا یا مجھ سے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کرتا، اپنا مسئلہ بیان کرتا، تو میں تجھے پھر جو چیز تو مانگ رہا ہے میں تجھے دے دیتا۔ اب اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ جا کے یہ کہہ دے کہ اب بھائی مجھے یہ چیز دو، اب وہ بندہ تھوڑا سا پریشان ہوگا، یار یہ مجھ سے چیز کس طرح مانگ رہا ہے، اس کو چیز مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ چیز غلط طریقے سے مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ پھر الٹا جو ہے وہ دینے کے بجائے جو ہے وہ روک لے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ جاتا ہے کسی کے پاس اور کوئی چیز لیتا ہے اور اچھے طریقے سے کوئی چیز مانگتا ہے، یعنی اس سے کہتا ہے یار بھائی میرا یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے میں مجھے آپ سے یہ چیز جو ہے وہ مطلوب ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ پھر اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے ہاتھ بھی پھیلاتا ہے۔ تو جب بندہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو وہ عاجزی کی سب سے جو ہے وہ آخری صورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی جب بندہ ہاتھ پھیلا لیتا ہے، ہاتھ اٹھا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پھر جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور میں اب اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں میں لٹانا چاہتا۔ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ جائے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے اور وہ کہے کہ اللہ کے لیے مجھے جو ہے وہ کچھ دے دو، اب کوئی اگر سخی دل ہوگا تو وہ شرم محسوس کرے گا کہ میں اتنا سخی بندہ ہوں تو یہ میرے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگ رہا ہے، اگر میں اس کو نہ دوں تو یہ تو میرے لیے شرم کی بات ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ تمام انسانیت پر سخاوت کرنے والی ذات ہے، تمام انسانیت کو کھلانے پلانے والی ذات ہے۔ تو جب اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ عاجزی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ افطاری اور سحری سے پہلے یا پھر جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، اس میں بندے کو جو ہے وہ اکیلے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ اکیلے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بندہ اکیلا دعا مانگے گا تو وہ جتنی مرضی دیر دعا مانگے گا تو اس کو کوئی جو ہے وہ اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ اگر اجتماعیت میں دعا کی جائے گی تو پھر اس میں یہ تھوڑا سا نقصان ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ
دعا کے اندر اکتاہٹ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ اس نے اتنی لمبی دعا شروع کر دی ہے، لوگ پھر باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بہتر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادیت میں، اکیلے میں جو ہے وہ دعا کی جائے، اور ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ دعا کی جائے۔ اور دعا کرنے کا یہ بھی انداز ہونا چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ صورت اختیار کرے کہ اپنے چہرے پر جو ہے وہ رونے والی صورت لے کر آئے، اپنے چہرے پر شرمندگی والی صورت لے کے آئے۔ تو جب بندہ یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی دعا کرنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ دیکھیں عاجزی، جتنی زیادہ عاجزی اپنے اندر پیدا کر کے دعا کی جائے گی، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعا کو جلدی قبول کریں گے۔ ایک یہ بھی فائدہ ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہے وہ یہ جو دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں آپ نے السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں واضح طور پر تو کوئی جو ہے یہ بات نہیں ملتی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، یا اجتماعیت میں دعا مانگی جائے، یا اکیلے میں دعا مانگی جائے، یا دل کے اندر، یا جو ہے وہ اونچی آواز سے۔ لیکن جو عاجزی کے جو پہلو ہیں، اگر عاجزی کے پہلو کو دیکھا جائے تو عاجزی کے پہلو کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں آتی ہیں کہ ہاتھ اٹھانا یہ سب سے بڑی عاجزی ہے اللہ کے سامنے، اور پھر اکیلے دعا کرنا یہ سب سے بڑی عاجزی ہے، اس میں اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی بندے کو، اور پھر دل میں جو ہے وہ دعا مانگنا یہ بھی سب سے بڑی عاجزی کی صورت ہے۔ اگر ہم اونچی آواز سے دعا مانگیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر ہم گھر میں دعا مانگتے ہیں تو تہجد کے وقت، افطاری کے وقت تو یہی ہوتا ہے نا، سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن تہجد کے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو بھی اپنی جو ہے وہ آواز نہیں سنائی دینی چاہیے۔ یہ بھی عاجزی کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی صورت ہے۔ تو ان طریقوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ جی تو تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اگر آپ کو یہ ٹرانسمیشن، ہمارا یہ سلسلہ اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر لازمی کرنا ہے، دوسروں تک لازمی پہنچانا ہے۔ آپ کی وجہ سے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی بھی پریشانی حل ہو سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔